ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروه فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين صدق اللہ. میرے محترم دوستو، یہ دنیا مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے اللہ نے امتحان گاہ بنا، آزمائش گاہ بنا. یہاں قدم قدم پر اللہ رب العزت ہم سے ہمارے مومن ہونے کے کہ یہ پکا ہے یا کچا ہے اللہ امتحان لیتے رہتے. یہ دنیا ایسا نہیں ہے کہ ہم سمجھے کہ بس ہمیں ہمارے اعمال کی بدلے میں پھل مل جانا چاہیے. نہیں، اللہ رب العزت نے جتنے انبیاء بھیجے اس دنیا میں، کوئی نبی کوئی رسول ایسا نہیں آیا جس سے امتحان سے نہ گزرنا پڑا، جس پہ کوئی نہ کوئی آزمائش نہ آئی. ہر نبی آزمائش سے. حضرت آدم علیہ السلام کی آزمائش کو لے لیجیے. ارے بھول ہی تو ہوا تھا، کوئی گناہ تو نہیں ہوا تھا، رب کی نافرمانی تو نہیں ہوئی تھی، اللہ کے حکم عدولی تو نہیں ہوا تھا، بلکہ خود اللہ نے فرمایا سورہ طٰہٰ 16 پارہ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ. ہم نے آدم علیہ السلام سے ایک وعدہ لیا تھا، بھول گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بھول ہر ابن آدم میں ہے، لیکن اللہ کے جو خاص بندے ہوتے ہیں ان کی بھول اللہ کے ہاں بہت بڑی بات شمار کی جاتی. فرمایا آدم علیہ السلام سے کوئی گناہ نہیں ہوا، کوئی نافرمانی نہیں ہوئی، اس نے اپنے رب کے کوئی حکم عدولی نہیں کی، اللہ نے ایک وعدہ لیا تھا، بھول گیا. اتنی سی بات. اللہ نے فرمایا آدم کیوں بھول گئے؟ میں نے کہا کہ درخت کے قریب نہ جانا، ولا تقربا هذه الشجرة، نہ جانا. کیوں؟ یا اللہ بھول ہو گئے. جاؤ اس مقام کی طرف جسے دنیا کہتے ہیں. اللہ نے سہولتوں سے نکال دیا، اللہ نے جنت کی لباس اتروا دیا، جنت کی نعمتیں چھین گئے، ہر چیز اللہ نے روک. وہ جو لباس اترنے کے بعد بڑے قد و قامت، لباس اترنے کے بعد کیونکہ اس وقت جنت کے ایک باغ میں چل رہے تھے، وہی درخت سامنے آ گئی. باقی درختوں کا ذائقہ تو چکھ لیا، اس کا بھی چکھ لیتے، بس اتنی سی بات. جنت کے لباس اتر گئے. فَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. دونوں آدم اور بی بی ہوا اپنے آپ کو چھپانے لگے جنت کے پتوں سے. حیات تو اللہ نے بی بی ہوا اور حضرت آدم کی فطرت میں رکھ دی تھی. ایک
تو ذہن سے نام نکل گیا کمزوری. ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا, یہ امام شافعی کے کسی شاگرد نے لکھا ہے. اخلاص پر اس نے ایک بات عجیب انداز سے ذکر کی. کہا کہ جب آدم حضرت بی بی حوا کی دعا توبہ اللہ نے قبول کی, اس وقت یہ دونوں عرفات کی پہاڑی پہ تھے. عرفات معرفت سے پہچانا ایک دوسرے کو. اور پہلی مرتبہ جو صبح کی لو پٹی ہے, صبح صادق کا آغاز ہوا, وہ عرفات کی میدان پہ, ورنہ اندھیرا تھا. بی بی حوا کو کہاں اتارا گیا؟ مشہور روایت جدہ ہے, جدتن دادی. بی بی حوا کا قبر آج بھی جدے میں موجود ہے. جدے کے معنی دادی کے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہاں اتارا, اس سلسلے میں صحیح تاریخ نہیں ملتی. مشہور و معروف مقام سیلون ہے, آج کل اس کا نام سری لنکا. سنا ہے کہ دنیا میں خوبصورت خطوں میں ایک خطہ سری لنکا, بہت خوبصورت سرزمین ہے, جزیرہ ہے, جزیرہ نما شہر ہے, لیکن بہت خوبصورت خطہ ہے. سیلون کے متعلق مشہور ہے, جو آگے چل کر اب اس کا نام سری لنکا ہے. وہاں سے اگر اللہ نے اتارا, وہیں سے چلے. بی بی حوا جدے میں تھی, چلتے چلتے بہرحال عرفات کے میدان میں جبل رحمت پہ دونوں کی ملاقات. بہرحال اللہ نے توبہ قبول فرمایا, لباس آ گیا, پہن لیا. وہ جنت کے جو پتے تھے, اتنے سال گزرنے کے باوجود اس میں سوکھاپن نہیں آیا, تر و تازہ. وجہ کیا ہے؟ جنت کی چیزوں میں تغیر نہیں, جیسے ہیں ویسے رہے. اللہ کی مخلوقات میں 4 مخلوقوں کو پتہ چلا کہ اللہ نے حضرت آدم اور بی بی حوا کی توبے کو قبول کر لیا اخلاص کے ساتھ, ایک اچھی نیت اور جذبے کو لے کر مبارکباد دینے کے لیے عرفات کے میدان میں پہنچے. لیکن ان کے دل میں کوئی لالچ نہیں تھا, ریاکاری نہیں تھی, نام نمود نہیں تھا, کوئی حرص نہیں تھا. اخلاص سے آئے 4 مخلوق. سمندر سے دریائی گائے, دریائی گھوڑا نہیں, گھوڑا تو بڑا منہ ہے جس کو دیکھا ہوگا آپ نے, وہ نہیں. یہ دریائی گائے ہیں. یہ دریائی گائے عام طور پر کسی کو نظر نہیں آتے, سمندر کی تہ میں رہتا ہے. اکثر اوقات یہ دریائی گائے جو ہے, یہ صبح صادق کے وقت سمندر سے نکلتا ہے, ساحل سمندر پر بیٹھ جاتا ہے, اور جس وقت روشنی ذرا زیادہ پھیل جائے, لوگوں کے آمد وقت شروع ہو جاتے ہیں, یہ چھلانگ لگا کر واپس سمندر میں چلا جاتا ہے. یہ جہاں بیٹھتا ہے اللہ وہاں عنبر اگا دیتا ہے. یہ عنبر کا درخت نہیں ہے, عنبر کا کوئی پودا نہیں ہے, عنبر کسی جنگل میں نہیں اگتا, عنبر کسی باغ یا عنبر کسی باغ میں نہیں اگتا. اللہ نے عنبر کو دریائے گائے کے جہاں ساحل پر بیٹھ گیا وہاں عنبر اگاتا ہے, اور دنیا کے حکماء اس کو دوائیوں میں لے لیتے. بہترین قیمتی اکثر سویرے سے, یہ اکثر کراچی میں منوڑے کے کنارے آ کر بیٹھتے, باقی ساحلوں کے دل میں اس کا پانی کچھ صفا. یہاں پر حکماء پھرتے, رات فجر کی نماز سے بھی پہلے پہنچ جاتے. کہیں گائے دریائی گائے بیٹھا ہو تو ہم وہ عنبر کسی کو مل بھی جاتا ہے, لکھپتی کروڑ پتی بھی بن جاتے, کسی کو زیادہ کسی کو کم. اور شہد کی مکھی, اور وہ ہرن جس کے ناف کی جگہ مشک نافہ ہوتا ہے, اور تیسرا ریشم کا کیڑا. یہ 4 آئے. حضرت آدم نے ہر ایک کو وہ جنت کی پتے کھلائے. جنت کی وہ پتے پڑے تھے, اتنے خوش ہوئے کہ وہ جنت کی پتے ایک ایک کو کھلا دی.
یہ شہد میں یہ شہد مکھی جو ہے شہد، اس میں پہلے شہد نہیں تھا، اس جنت کے پتے کھانے کے بعد اللہ نے اس میں شہد پیدا کیا، اس لیے تو فرمایا شہد یہ جنتی میوہ سمجھ لیجیے، اس میں اللہ نے شفا رکھا زبردست۔ یار لوگوں نے اس میں بھی ملاوٹ کر دیا، ہمیں اصلی ملتا نہیں، ورنہ خدا کی قسم اصلی مل جائے تو صحت ہے اس میں۔ اور دریائے گائے میں اللہ نے عنبر پیدا کیا، اب جہاں خشکی پر بیٹھے گا وہاں عنبر اللہ پاک اگا دے۔ ریشم کی کیڑے میں پہلے ریشم نہیں تھا، پتہ کھانے کے بعد اللہ نے اس میں ریشم پیدا کیا۔ اور ہرن کا یہ قسم، یہ میں نے خود دیکھا سوات کے جنگلوں میں، عام ہرن نہیں ہوتے، یہ ایک شخص نے ہرن پکڑا تھا، میں نے خود دیکھا، اور لوگ جمع تھے یہ پہاڑی پر کالام کے، میں بھی گیا دیکھنے کے لیے، میں نے کہا کیا ہے؟ کہتے ہرن، میں نے کہا ہرن ہے کہ جمگٹا کس چیز کا ہے؟ کہتے مشک نافے والا ہرن ہے۔ اوہ، میں نے کہا جب دکھایا مشک نافہ، ناف کی جگہ مشک کے نافہ ہوتا، کہتے یہ مشک سے بڑا ہے۔ یہ قسم ہرن بھی میں نے دیکھا رحمۃ اللہ۔ یہ اکثر جب اس کے پیچھے کہتے شکاری پڑ جاتے، اس کے دل میں اللہ یہ خیال ڈال دیتا ہے کہ یہ تیرے پیچھے نہیں ہے، مشک نافہ کے پیچھے، یہ دونوں پاؤں سے اس کو پکڑ کر اپنے سے الگ کر کے کاٹ دیتے، پھینک دیتے۔ بس شکاری دیکھتے کوئی چیز پھینکا ہے، وہ جب جا کر دیکھتے وہ مشک نافہ ہو، ہرن بھاگ جاتا۔ اپنے آپ کے بچاؤ کے لیے اس کو پھینکتی بھی۔ اس کے بعد تو تمام مخلوقات آئے، آدم علیہ السلام نے سب کی یعنی وہ قبول کر لی مبارکباد، جاتے جاتے سب نے کہا ہمیں تو کچھ دیا نہیں، ان کو تو دیا۔ فرمائے وہ آئی تھی اخلاص کے ساتھ، تم آئے ہو لالچ کے ساتھ، اللہ نے لالچی کو محروم کر دیا، مخلص کو عطا فرمایا۔ اس لیے فرمائے اخلاص ہر چیز میں رکھو، پھر دیکھو اللہ کیا کرے، مخلص بن کر رہو، اللہ مخلصین کو عطا فرمایا۔ تو میرے محترم دوست، کہتے آدم علیہ السلام اتنے روئے تھے کہ آنسو ختم ہو گئے، خون بہا، خون ختم ہو گیا، پیپ آنکھوں سے نکلا، تاکہ اگر حضرت آدم اور بی بی حوا کے آنسو کو جمع کیا جائے، خدا کی قسم اس میں کشتی چل سکتی۔ کتنے امتحان تھا حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی ابھی آپ نے سنی۔ کون سا نبی ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام 17 سال جس بیماری میں رہا، اللہ کے نبی، اللہ نے دکھایا۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، اس آیت میں اللہ ایک بات بتانا چاہتے ہیں کہ مصیبت سے مت گھبراؤ، بیماری سے مت گھبراؤ، تنگ دستی سے مت گھبراؤ، پریشانی سے مت گھبراؤ، یہ تو تجھے اللہ تک پہنچانے کے ایک ذریعہ ہے۔ دیکھیں ایک بچہ پہلی جماعت میں ہوتا ہے، اب جو امتحان سر پر آتے ہیں تو بچے کا کیا حال ہوتا ہے؟ آپ ٹیوشن بھی پکڑتے ہیں کہ بچے کو امتحان کی تیاری رہے، یہ سوال بھی آئے گا ہو سکتے، وہ سوال بھی آئے، بچہ روتا ہوا جائے گا، پتہ نہیں کیسا پڑھتا ہوگا کیسے نہیں ہوگا۔ لیکن بچے کی اگلی کلاس میں ترقی اسی پر ہوگی کہ وہ اس کلاس کو عبور کرے کامیابی سے۔ اب اس میں آزمائش امتحان کی شکل میں ہر بچے پر آتا ہے۔ جب پہلی کلاس کی آزمائش کو گزارے گا تو دوسری میں جائے گا، دوسری کے امتحان کو گزارے گا تو تیسری میں جائے گا۔ اب والدین نے کبھی کہا ہے کہ یار یہ بچے پر کیا مصیبت آئی ہے امتحان؟ کبھی کہا؟ بلکہ کہتے نہیں بیٹے پریشان مت ہو، اب تم نے اگلی کلاس میں جانے کے لیے یہ امتحان دینا ضروری ہے، بغیر امتحان کی تم اگلی کلاس میں نہیں جا سکتے ہو۔ اللہ بس یہی اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ میرے بندو، جب کوئی آزمائش بیماری آئے، تکلیف آئے، یہ مت سمجھو کہ اللہ تم پہ ظلم کر رہا ہے، تمہیں اگلی منزل پہ تمہیں ترقی دینے کے لیے اس منزل میں امتحان ضروری ہے کہ اس کو پاس کرو۔ اس کو پاس کرو گے اگلی مقام کی طرف اللہ تمہیں پہنچا دے گا۔ یہاں کے امتحان پاس کرو، پھر اس سے اگلے
یہی اللہ کا طریقہ کار ہے. ما صاحب مصیبت الا باذن اللہ. کوئی تکلیف بھی تمہیں پہنچتی ہے اللہ کے حکم سے پہنچتی ہے. ومن یؤمن باللہ, جس کا اللہ پہ ایمان پکا ہو, یہدی قلبہ, پھر اللہ اس کو راستہ عطا فرماتا ہے. کامیابی کا زینہ ہے یہ. لیکن ہم بے بس ہے, کمزور ہے, لاچار, نہیں کر سکتے. لیکن گھبرانے کی بات نہیں, پریشان ہونے کی بات نہیں. یا اللہ میرے ہر کام میں خیر ہے, ہو سکتا ہے میرے اگلی منزل میں ترقی میری اس امتحان سے وابستہ ہو. یا اللہ تو اس امتحان میں مجھے کامیاب کر دے تاکہ مجھے اگلی کلاس میں ترقی مل جائے. انشاءاللہ اللہ ضرور عطا فرمائیں گے. محروم, یہ تو دنیا کی چھوٹی چھوٹی آزمائشات یہ آتے رہیں گے. ہاں, تو کسی نے کہا دیکھو وار غفلتی تیری ہستی نہیں, دیکھ جنت اس قدر سستی, اس کے لیے امتحانات سے گزرنا پڑے, آزمائشات سے گزرنا پڑے. بس یہ دنیا ہے. فرما اکثر میں کہا کرتا ہوں, محسوس نہ کرے میرے جنہوں نے داڑھی لے رکھے بڑے پیارے ہیں مجھے, اللہ کے بڑے رکھے, خدا کی قسم یہ داڑھی جو ہے یہ دنیا کی آزمائش ہے, امتحان ہے. کوئی کہے گا سپی صاحب, سکملا صاحب, کوئی کہے گا وہ ہمارے ایک تھے بڑے اچھے تھے, وہ اس کے بیٹے نے جو تبدیل میں گیا داڑھی کو, تو لوگوں سے کہا نہیں سارے خاندان میں مولوی نہیں سی تو آ گیا. داڑھی چوڑی تھی, تبدیل میں گیا تو داڑھی چوڑی تھی, وہ کہتے مولوی بن گیا. باپ ایک چلا لگا کر آئے مولوی نہیں بن. لیکن خدا کی قسم دنیا کی حد تک یہ امتحان آزمائش ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جنت میں داڑھی نہیں ہوگی, جیسے تم چاہو گے ویسا ہوگا. بس یہ دنیا کی آزمائش ہے. کوئی ملا صاحب کوئی صوفی صاحب کہے گا, لیکن خدا کی قسم جس چہرے پر داڑھی ہو اللہ اس چہرے کو جہنم میں نہیں ڈالے گا کہ میرے حبیب کا چہرہ لے کر آیا, میرے محمد کا چہرہ لے کر آیا, میں اپنے حبیب کے چہرے کو جہنم میں کیستا. یہ دنیا کی آزمائشات. اللہ پاک ان آزمائشات میں ہمیں کامیابی اور کامرانی نصیب کرے. تمام حضرات مل کر میرے ساتھ